مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کی بڑی ترغیب دیا کرتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اللہ نے معاشرت کے آداب بیان کیے، آپس میں رہن سہن، تہذیب کے آداب جو ہوتے ہیں نا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو، ٹھیک ہے نا، نظروں کی حفاظت کرو، جا رہے ہو سسرال بیگم سے ملنے، نظریں سالی پہ ٹکائی ہوئی ہیں وہاں جا کے، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ برکت کا کلمہ ہے، ایسے نہیں بت بن کے گھر میں چلے جایا کرو۔ کتنے لوگ آتے ہیں دفتر سے آئے جناب بت بن کے گھر میں چلے گئے، بس بیٹھے ہوئے، بستہ ادھر پھینکا، پڑ گئے اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے جا کے۔ انسان ہو، فیملی کی شکل میں رہتے ہو، خاندان کی شکل میں، تو خاندانی کام کرو، گھر میں آ رہے ہو زور سے سلام کیا، باقیوں نے، گھر والوں نے سلام کا جواب دیا، اس قسم کے بہت سارے آداب بیان کیے۔ ان میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے ہماری خواتین کے لیے، اور وہ بھی گناہ کبیرہ کی فہرست میں داخل ہے، اس سے نہ بچنا، وہ ہے شرعی پردہ۔ سمجھ رہے؟ سورہ نور میں اللہ نے عورت کو ان محرم کی تفصیل بیان کی ہے کہ جن رشتہ داروں کے سامنے عورت آ سکتی ہے اور اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، ان رشتہ داروں کی پوری لسٹ بیان کی۔ قرآن کی عادت نہیں ہے عام طور پہ فروعی مسائل کو تفصیل سے بیان کرنا، قرآن نے، اللہ نے یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، لیکن بعض چیزوں میں قرآن خود تفصیل بیان کر دیتا ہے، وہ بڑے حساس نوعیت کی ہوتی ہے، اس لیے قرآن خود بیان کرتا ہے، کیونکہ خود نہ کرتا بعد میں پھٹا پھٹا ہو جاتا۔ مولوی صاحب جب بتاتے نا کہ عورت اس سے بھی پردہ کرے، اس سے بھی کرے، تو کہتے جاؤ یہ تمہارے فقہ میں ہوگا، دوسرے فقہ میں ایسا نہیں ہے، وہ فقہی اختلافات لے آتے، اس لیے اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیا اور کہا کہ اس میں حنفی شافی اختلاف نہیں ہے، یہ میں خود بیان کر رہا ہوں۔ تو قرآن نے خود بیان کر دیا۔ وہ کیا بیان کیا؟ میں صرف آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں خواتین اس پر عمل نہیں کرتی، کبھی کبھار بدعملی ہو جائے یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی عادت ڈال دینا یہ کبیرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت میں پورا جسم سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ زینت میں کیا چیز داخل ہے؟ چہرے کا حکم کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم یہ موضع زینت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زینت میں تو چہرہ بھی داخل ہے، لیکن اس کو قرآن نے مستثنیٰ کر دیا، الا ما ظہر منہا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ما ظہر منہا سے مراد چہرہ ہے۔ چہرہ اور ہتھیلی اس آیت میں داخل نہیں ہے، وہ کس میں داخل ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی عورت کا اپنے شوہر سے پردہ، بولو بھائی، نہیں، او آبائہن، اپنے باپ دادا سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ایک ایک رشتہ دار کا اللہ نام اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دیور اور جیٹھ اور یہ جو کزن پزن سارے جو ہے نا، یہ اس میں خود ہی نوٹ کر لو کہ اس میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، نہیں آ رہی میرے خیال ہے۔ تو اپنے باپ کے سامنے، باپ دادا کے سامنے، او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، اس کے سامنے بھی آ سکتی ہے، وہ محرم میں داخل ہے۔ شوہر کے باپ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سسر، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، فادر ان لا۔ فادر ان لا سے بھی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ او ابنائہن، اپنے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹے، یعنی سوتیلا بیٹا، شوہر کی دوسری بیوی کا جو بیٹا ہوگا تو اس سے بھی سوتیلی ماں کا پردہ نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہی بیٹوں کی طرح ہے۔ او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے تمہارا، ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہو۔ او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے۔ او بنی اخواتہن، اپنے بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ان کے سامنے بھی تمہارا پردہ نہیں۔ او بنی اخوانہن، او بنی اخواتہن، او نسائہن، اپنی عورتیں، اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں، غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے،
مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے، البتہ اتنا سخت پردہ نہیں ہے، چہرہ کھول سکتی ہے اس کے سامنے، ہاتھ بھی کھول سکتی ہے، تو سر وغیرہ چھپانا پڑے گا اس کو۔ غیر مسلم عورت کے سامنے اسکارف پہن کے مسلمان عورت کو آنے کی اجازت ہے۔ اچھا، او نسائہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، پاگل قسم کے لوگ، دیوانے جن کو مرد اور عورت کا فرق ہی پتہ نہیں ہوتا۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ چھوٹے بچے جن کو مرد اور عورت کا فرق پتہ نہیں ہوتا، یہ وہ رشتہ دار ہیں۔ فرمایا اس میں چچا بھی داخل ہے، چونکہ بھتیجے میں ہے تو وہ اس میں چچا بھی آ گیا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان تمام سے عورت کا پردہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیور اس میں داخل ہے۔ دیور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحمہ موت، دیور ایسے ہے جیسے موت، اس سے پردہ کرو۔ آج دیوروں سے پردہ ہی نہیں، ایک کی شادی ہوتی ہے تو سارے بھائی دلہن دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بھابھی دیکھنے کے لیے، بھائی اس کی بیوی ہے وہ تمہاری بھی آ جائے گی، تھوڑا صبر کرو، اس کو کیوں دیکھنے، تمہاری بھی آ جائے گی، تم بھی اپنی نہیں دکھانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک مولوی صاحب نے ہمارے حضرت کے بیانات سنے، اپنی بیوی کو پردہ کرا لیا، تو جب اپنی بیوی کو پردہ کرایا تو اس کے بھائی کہنے لگے مولوی ہماری تو دیکھ لی تو نے، اپنی والی نہیں دکھا رہا، اس کو تانے دیتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی دیکھ لی غلط، اب آپ بھی نہیں دکھاؤ، ہم نے کب کہا ہے کہ دکھاؤ۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے چھپائے، اگر وہ نہیں چھپاتی تو پھر مرد اس کو دیکھنا جائز ہے نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس میں یہ کہ اگر کوئی ضرورت ہو اور دل برائی سے پاک ہو تو پھر مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ دل میں کوئی برائی نہ ہو اور کوئی ضرورت ہو۔ ضرورت کیسے ہوتی ہے؟ بہت سارے مواقع پر ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی ٹیچر جو ہے نا وہ لیڈیز مس ہیں جو پڑھا رہی ہیں آپ کو کالج میں، اب گورنمنٹ کے کالج ہیں، اس میں آپ کے کہنے سے تھوڑی کوئی ٹیچر رکھے گا وہاں پہ، تو اس میں یہ ہے کہ بار بار بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے اس کی طرف، یا کسی انٹرویو، کسی کمپنی میں گئے انٹرویو دینے کے لیے، انٹرویو لینے والی لڑکی ہے، اب آپ منہ نیچے کر کے پڑھیں گے تو آپ کے 0 نمبر آئیں گے، اس میں باڈی لینگویج کے بھی نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بات چیت کرنے کا اس کو تمیز بھی ہے یا نہیں، شرما رہا ہے، بغلوں میں گھس رہا ہے اپنا انٹرویو دیتے ہوئے، تو وہ نہیں شرما رہی تو کیوں شرما رہا ہے بھائی؟ تو ایسی صورت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ ایئر ہوسٹس سے جہاز میں بٹن دبائے، ٹرن آگے جی پلیز 1 لیٹر بوتل لے آئیں، دیکھ ادھر رہا ہے، پتہ نہیں سامنے کون آ رہا ہے، ایئر ہوسٹس آ رہی ہے، اس کا چچا تو نہیں آ گیا، انہیں کو بھیج دیں۔ تو یہ ضرورت کے دکاندار کو لیڈیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ لیڈیز کپڑے کی جتنی دکانیں ہیں ان میں دکاندار اگر جو گاہک کسٹمر جو آئی ہے خاتون اس کو نہیں دیکھے گا اور منہ نیچے کر کے بیٹھا رہے گا، ادھر منہ کر کے بیٹھا رہے گا، تھوڑی دیر میں دکان اس کی خالی ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ضرورت کے مواقع ہیں جہاں مرد کو عورت کو دیکھنا پڑتا ہے، اور بھی بہت سارے مواقع ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اگر ذرا بھی دل میں شہوت کا برائی کا خیال آ رہا ہے پھر نظر ڈالنا جائز نہیں، پھر اجازت نہیں۔ آج کل لڑکے بری نیتی سے دیکھتے ہیں بازاروں میں جا کے اور پھر جناب فضول قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں صاف ہیں۔ صاف ہیں تو تم دیکھ کیوں رہے؟ تمہیں ضرورت کیا دیکھنے کی؟ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کیوں رہے؟ تو عورت اگر ان رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی، رہا چہرے کا پردہ، تو چہرے کے پردے کے بارے میں چاروں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرے کا پردہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کا مطلب کچھ جسم کے اعضاء ایسے ہیں جن میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو وہ چھپانے ہی چھپانے ہیں۔ مرد کو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ یہ چھپانا فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرے کے یہ چھپانا نامحرم مرد سے فرض ہے، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ عورت اپنے چہرے کے اپنے سر کے بال کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی، نامحرم کے سامنے۔ آج کل عورتیں کھول لیتی ہیں۔ رہا چہرے کا مسئلہ تو وہ سطر میں نہیں ہے، اس کے پردے کا تعلق ہے فتنے سے۔ چونکہ اس زمانے میں جوان عورت اگر چہرہ کھولے گی لوگوں کے سامنے، اس میں یقینی فتنہ ہے، یقینی فتنہ۔ کوئی اگر یہ کہتے ہیں اس زمانے میں فتنہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں پوری دنیا کے جتنے بھی محقق علماء ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کے ہی فالوورز کیوں نہ ہو، تو وہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے قول کو نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی کیا فتویٰ دیتے کہ اس زمانے میں چہرہ چھپانا عورت پہ فرض ہے۔ البتہ امام احمد اور امام شافعی کے ہاں
عورت کا چہرہ بھی سطر میں داخل ہے. وہ تو کہتے ہیں وہ ویسے ہی فرض ہے اس پر، وہ چاہے وہ فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. سعودیہ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ فرض ہے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال بعد میں سب علماء کا اتفاق ہو گیا اس پر کہ بھئی اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ ہے، لہذا عورت چہرہ بھی چھپائے. تو یہ پردے کا تصور نہیں ہے کہ عورت ایک دم برقعے دستانے پہن کے کمرے میں گھس جائے اور پھر کوئی کام کاج نہ کرے گھر کا کہ میں پردہ کر رہی ہوں، مجھے چھیڑنا نہیں، تالے لگا کے کنڈی لگا کے میں یہاں ہوں، پولیس بلوانی پڑے اس کو کمرے سے باہر نکالنے. پردہ کریں، کرنا ضروری ہے. دیور کے سامنے بیٹھ کے، گیٹ کے سامنے بیٹھ کے ہاں ہاں یہ نہیں جائز ہے. سمجھائیے نا بات، اس کی شرعن اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں اس کے فضیلت میں بھی سمجھائی ہیں. یہ پردہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا. ارشاد ربانی ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں. فیصلہ جب اللہ کا آ جائے قرآن کی شکل میں، فیصلہ اس کے رسول کا آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے، پھر اپنی مرضی کرے، پھر اپنی رائے کو اختیار کرے، پھر وہ اپنے اختیار کو مقدم کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو واضح گمراہی میں چلا گیا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک دوسری بات فرماتے ہیں، پردہ اصل میں پاک دامنی کی علامت ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. جب پردہ ہوگا کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف آنکھ بھی اٹھائے. اس کو پتہ ہے یہ سید زادی ہے، یہ عزت و شرف والی عورت ہے. لوگ راستہ چھوڑتے ہیں، لوگ پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں میں یہ باعزت عورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک دامنی کی وجہ سے اس کے اندر ایک ہیبت رکھی ہے اور اس کا ایک وقار رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک متانت سے نوازا ہے. یہ پردہ طہارت اور پاکیزگی کا پیغام ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے. اس سے بڑی پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. پردہ یہ پرہیزگاری اور تقوی کی دلیل ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تم پہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے. اور لباس کا پرپس کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس ستر پوشی کے لیے بھی ہے اور زینت کے لیے بھی ہے. ولباس التقوی ذالک خیر، یہ لباس جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لے یہ تقوی کا لباس ہے. تو پردہ یہ پرہیزگاری اور تقوی کا پیغام ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے. آپ نے ابھی روایت سنی جب بنو تمیم کی عورتیں آئیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ان کنتن مؤمنات، مومنہ عورتیں ہو، فلیس ھذا بلباس المؤمنات، یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے. وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر تم مومنہ نہیں ہو، فَتَمَتَّعْنَ بِهَا، پھر تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ شرم و حیا کی دلیل ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. والایمان فی الجنہ، اور ایمان انسان کو جنت میں لے جائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ تعالیٰ بڑے حیا والے ہیں، پردہ پوشی کو پسند کرنے والے ہیں. یحب الحیاء، اللہ حیا کو بھی پسند کرتے ہیں، والستر، اور پردہ پوشی کو بھی پسند کرتے ہیں. اور کہنے والے نے سچ کہا ہے، فلا واللہ ما فی العیش خیر
वलद्दुनिया इज़ा ज़हबल हयाउ, अल्लाह की कसम उस जिंदगी में कोई खैर नहीं जिस जिंदगी में हया न हो, और जब हया चला जाए तो फिर खैर व बरकत भी चली जाती है। यईशुल मर्उ मस्तहिया बिखैरिन व यबक़ल ऊद मा बक़ियल लुहाउ, इंसान उस वक्त खैर की जिंदगी बसर करता है जब तक उसके अंदर हया रहे। जिस तरह एक दरख्त उसका छिलका उतार दिया जाए, उसके पत्ते उतार दिए जाएं, वो दरख्त खुश्क हो जाता है, वो इस काबिल होता है कि उसको काट के कुछ चीज बनाओ या जला दो। इस तरह जब तक हया इंसान में रहती है वो सरसब्ज़ शादाब ईमान वाला रहता है। जब हया चली जाए तो उसका ईमान भी चला जाता है, क्योंकि हदीस में आता है अल हया वल ईमान क़ुरिना जमीअन, हया और ईमान को अल्लाह ने इकट्ठा उतारा है। फ़इज़ा ज़हब अहदुहुमा ज़हब अल आखर, जब एक चली जाए चीज तो दूसरी भी चली जाती है। हया न रहे तो ईमान भी नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात समझाई। गैरत की दलील ये है कि वो पर्दा पसंद करती है औरत। अल्लाह ने इसको कितनी सलीम गैरत से नवाजा है। यही हकीकत में गैरतमंद औरत है अल्लाह के यहाँ जिसने इस पैगाम को कबूल कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम सर्च के न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप इस्लाम सर्च के चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल यूज़र्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।